کتاب پھینک سکتے ہیں، آپ گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں، تو پاکستان کی بچیوں اور خواتین جو سوچ رہی ہیں، ہم ان کو حوصلہ دینے آئے ہیں، ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم دلائل سے اپنے لیڈر کی جو تربیت ہے، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ باوقار طریقے سے پاکستان کی خواتین پاکستان کی 50% آبادی کی رہنمائی کر سکتی ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن کر سکتی ہیں، بتا سکتے ہیں ہم پاکستان کے عوام کو کہ پاکستانی خاتون جو پارلیمان میں آتی ہے تو وہ کس باوقار طریقے سے دلائل سے اپنا موقف پیش کرتی ہے۔ کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا، میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی، تضحیک بھی ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن حیرانی نہیں ہوئی۔ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا اپنی لیڈر کی اور اپنے ممبران پارلیمنٹ کی، اپنے چیف وپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو نے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر اٹیک کیا، آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا، آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر زرتاج گل وزیر جو ایک قبائل علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور باوقار طریقے سے الیکشن لڑکی آئی ہیں، آپ نے اس کی تضحیک کی، 12 تضحیک کی 3 سال۔ ہم جانتے ہیں پاکستان کی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کے ساتھ آپ نے کیا کیا، خواجہ آصف نے جب ان کا مذاق اڑایا تو پارلیمان کی دوسری طرف ڈیسک بجے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے محترمہ شہید بی بی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا، ہم جانتے ہیں کہ جب وہ پارلیمان میں آتی تھی تو کن القابات سے آپ پاکستان کی واحد منتخب مسلم امہ کی وزیر اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے، لیکن تکلیف دہ عمل ہے پاکستان کی پوری عوام کے لیے۔ جو کل ہوا پارلیمان میں، پارلیمان کو ہم کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں؟ پارلیمان کو چلانے کا ایک طریقہ ہے، کوئی قواعد و ضوابط ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک رولز آف بزنس کی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ پارلیمان کو آپ نے کیسے چلانا ہے۔ پارلیمان کے اندر ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد ہے، ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، کس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے، کس قسم سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے، آپ نے سارے پارلیمانی روایات کی کل دھجیاں اڑائیں، کیونکہ آپ کا آمرانہ رویہ، آپ کا فرعون ثانی رویہ، آپ کی یزیدیت کل عیاں ہو گئی، آپ نے ساری حدیں کل پار کر دی۔ دیکھیں، جمہوری نظام کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک 2 طرفہ پولیٹیکل پارٹی سسٹم تھا، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دہائیوں پاکستان کے اوپر حکومت کی، لیکن ایک تیسری پارٹی ایک مختلف موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ جمہوریت صرف آپ نہیں ہیں، ہم جمہوری نظام کا حصہ ہیں، ہمارا موقف اہم ہے، ہماری جو زبان ہے، ہماری جو گفتگو ہے پارلیمان کے اندر وہ اہم ہے۔ پہلے دن سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو آپ نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا، آپ سارا دن اس رولز آف بزنس کو کوٹ کرتے ہیں، آپ بہت سینئر ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ پارلیمان کو کیسے چلانا ہے، کہ کبھی دیکھا ہے، کبھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کی ہے؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کے اوپر کتابیں پھینکتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کی موجودگی میں گندی گالیاں نکالتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاضے وہی ہیں جو آپ طے کیجئے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے دوسرے موقف کو سننے کا۔ ہماری بھی زبان ہے، ہم نے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ پاکستان کی عوام نے ہمیں 23 سال کی جدوجہد کے بعد الیکٹ کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بینچ کے دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی زبان بند کر لیں۔ ہماری زبان بندی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس طرف سے گندی گالیاں نکالیں گے، سیٹیاں کسیں گے، تانے ماریں گے، کتابیں پھینکیں گے، تو یہاں سے بھی ایک رویہ واپس آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہوا، بہت غلط ہوا، کیونکہ آج میں زخمی ہوں، کل کوئی اور زخمی ہو سکتا ہے۔ میری بینائی نہیں گئی، لیکن تکلیف تو ہوئی۔ کیا سوچتے ہوں گے دنیا کے لوگ کہ پاکستان کے اندر ممبران پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے؟ کیا آپ پاکستان کے اندر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ نہ جاؤ پارلیمان کے اندر، وہاں تمہارے میل ممبران پارلیمنٹ تمہارے اوپر کتابیں پھینک سکتے ہیں، وہ تمہیں مار سکتے ہیں، تمہارے ساتھ گندی باتیں کر سکتے ہیں، گندی گالیاں نکال سکتے ہیں؟ یہ تربیت ہے نواز شریف کی،
یہ تربیت ہے شہباز شریف کی، یہ تربیت ہے مریم نواز کی جو خود ایک خاتون ہے۔ مریم نواز پاناما کیس کے اندر JIT کے سامنے پیش نہیں ہوتی تھی کیونکہ مردوں نے سوال کرنا تھا، لیکن ہم پیش ہیں آپ سے مار کھانے کے لیے، ہم پیش ہیں آپ کی کتابیں کھانے کے لیے، ہم پیش ہیں گندی گالیاں سننے کے لیے۔ خدا را اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کیجیے اور پارلیمان کے وقار کو بلند کر دیجیے۔ پارلیمان کو ایسا ادارہ نہ بنائیے جس کو لوگ ایک گالی تسلیم کریں، لوگ جس کو گالی دیں۔ پارلیمان ایک بہت ہی بلند ادارہ ہے، اس کے اندر پاکستان کی عوام کا اعتماد مجموعی طور پر بیٹھتا ہے۔ آج طے کر لیجئے کیا قواعد و ضوابط ہیں آگے بڑھنے کے، ہم نے کیسے ایز ممبرز آف پارلیمنٹ آگے بڑھنا ہے۔ اگر خواتین نے اس ہاؤس کے اندر بیٹھنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، آپ نے اپنے رویے کیسے رکھنے ہیں دونوں طرف، بینچ کے دونوں طرف، ایک طرف نہیں دونوں طرف۔ یہ جو بازار اور منڈی کل جو مچھلی بازار کل لگا افسوسناک ہے، اس کے اندر بہت ممبران پارلیمنٹ انجر ہوئے جو سامنے نہیں آئے۔ میں نے ہمت کی کیونکہ میرے لیڈر نے تلقین کی ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں، آپ سچ پہ ہوں، تو آپ دلائل سے اپنا موقف پیش کریں۔ ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم آپ سے کمزور نہیں ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے آپ کا جواب نہیں دیں گے جس طریقے سے آپ حملہ کرتے ہیں۔ ہم دلائل سے پارلیمان میں بات کریں گے اور پاکستان کی عوام کو، آپ کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ بارہا آپ عورت کارڈ کھیلتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ نہ کہہ دیجئے، مریم اورنگزیب کو کچھ نہ کہیے، لیکن اس طرف کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم کسی اچھے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے، ہم صرف آپ سے گندی گالیاں کھانے کے لیے اور مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں وہ عورت ہوں جس نے پاکستان کے اندر اینٹی ریپ بل کو پاس کرایا، خواتین کو تحفظ دلایا۔ آج خود ہی پارلیمان میں میرے ہی ممبران پارلیمنٹ نے میرے پہ ہی حملہ کر دیا۔ پاکستان کی خاتون آج محفوظ محسوس نہیں کر رہی۔ ہم نے اس رویے کو، اس ایشو کو ختم کرنا ہے۔ آج 2 بجے اسمبلی کا اجلاس ہے، سینئر قیادت بیٹھیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی اور آج طے کر لیں، آج ایک لائن کھینچ لیجئے کہ ریڈ لائن کہاں ختم ہوتی ہے دونوں طرف سے، تاکہ دوبارہ کسی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کسی بھی پاکستان کی خاتون کو، صرف ممبران پارلیمنٹ کو نہیں، کسی بھی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا کرنا نہ پڑے، کیونکہ باعث شرم ہے، یہ قومی شرم ہے کہ جو عورت، جو خواتین 50% آبادی کی نمائندگی کرتی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو کیا اس پارلیمان کو کیا کہیں، اس پارلیمان کو کیا لقب دیں، اس پارلیمان کو کس طرح پکاریں، اور کیا پاکستانی عوام اس جمہوری نظام کے اندر اب یقین کر سکیں گے؟ کیا وہ یہ سوچ سکیں گے کہ اگر اسٹرانگ خواتین محفوظ نہیں ہیں تو عام عورت محفوظ ہے؟ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گی کہ آج بیٹھ جائیے، آج طے کر لیجئے، آج ختم کر دیجئے اس گندگی کو جو روڈ پہ ہوتی ہے، پارلیمان میں نہیں ہوتی۔ مہذب جمہوریت کے اندر اس طرح ممبران پارلیمنٹ خصوصاً اپنی خواتین کے ساتھ بہیو نہیں کرتے، شرم کا مقام ہے۔ نظریں جھک گئیں پاکستان کی پوری عوام کی، آپ کی بھی جھک جانی چاہیے۔ وہی تقاضے مانگے ہمارے لیے جو آپ اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ برتاؤ کریں جس طرح اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں، وہ بھی قابل عزت ہے، اور اس طرف کی خواتین بھی قابل عزت ہے، ہر ممبران پارلیمنٹ قابل عزت ہے۔ خدا را اس کو ختم کر دیجیے۔ اب ہماری جو ویمن کاکس کی جو ہیں منزہ حسن صاحبہ، وہ آپ سے بات کریں گی، لیکن ہماری صرف میڈیا کے سامنے یہاں پہ آنے سے ہم صرف اپنا موقف یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو خواتین سیاست میں ہوتی ہیں اور وہ اپنا الیکٹورل ووٹ کو اور اپنے سیاسی نظریے کو ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں اور وہ میدان میں لڑ کے پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اثاثہ ہوتی ہیں، کوئی اپنی جو اس کی قانونی رائے ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اس کی پڑھائی کسی کی بہت اہم ہوتی ہے، کسی کی پولیٹیکل سٹرگل بہت اہم ہوتی ہے، اور جب وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے تو چند خواتین ہوتی ہیں جو 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہیں، تمام بچیوں کے لیے وہ رول ماڈل ہوتی ہیں، تمام خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں، اور بھائی اور جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں اس طرح آگے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور لیڈرشپ رول کا کردار ادا کریں۔ اگر آپ اپنے قومی غیرت اور قومی عزت جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے،
حضرت فاطمہ الزہرا کی شکل میں آپ ہم سے غنڈہ گردی کر کے گالی گلوچ کر کے ہم پہ حملے کروا کے آپ ہم سے وہ مقام چھین ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم امت محمدی ہیں. جو خواتین یہاں پہ آ کے گریس کے ساتھ عزت کے ساتھ باوقار طریقے کے ساتھ اپنی بات کرتی ہے, قانون سازی کرتی ہے, لیڈرشپ کے رول ادا کرتی ہیں, آپ اگر اس کی تضحیق کریں گے, آپ اس کی کریکٹر اساسینیشن کریں گے, آپ اس کو گالی گلوچ کریں گے, تو کوئی عزت دار خاتون پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی. آپ اپنی خواتین کو رول دینا چاہتے ہیں جو آج تک الیکشن کونسلر کا نہیں لڑی, آپ اس کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں, آپ اس کا عورت کارڈ کھیلتے ہیں, نیب کے کورٹس میں نہیں بیچتے ہیں اور 1000 مردوں میں نہیں کھڑا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں عورت کارڈ ہے, آپ کہتے ہیں آپ ہماری خاتون کی عزت کریں. خاتون کی عزت سب کی برابر ہے. تو پھر جب یہ خواتین یہاں پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں, اگر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو لیڈر بنایا, ووٹ لے کر آئیں, اپنے پارلیمنٹ کے اندر اور اپنے اداروں کے اندر اور اپنی پارٹیوں کے اندر لیڈرشپ رول کے اندر جب یہاں تک آئی, چونکہ آپ اس طرح کی لیڈر نہیں پیدا کر سکی ہیں تو آپ ہاتھا پائی کرتے ہیں, ان کو مارنا چاہتے ہیں. چونکہ آپ اس کی طرح تقریریں نہیں کر سکتے تو آپ ان کی زبان کاٹنا چاہتے ہیں, زبان بندی کرنا چاہتے ہیں. آپ چونکہ اس طرح کے خواب نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ کی جدید پشتی صرف سیاستدان بن سکتے ہیں, آپ کی پارٹی میں کوئی خاتون آگے نہیں آ سکتے, تو آپ ہماری خواتین کے آنکھیں نکالنا چاہتے ہیں. یہ تو بہت تکلیف کی اور شرم کی بات ہے. آپ باقی خواتین کا راستہ مت روکیں. آج تو ملکہ بخاری نے یہاں ہمت کر لی, وہ آج آ کے کھڑی ہو گئی ہے, اس نے اپنا بیان دے دیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دلیل سے بات کروں گی, میں ہاتھا پائی سے بات نہیں کروں گی, میں عورت کارڈ نہیں کھیلوں گی. مگر آپ آنے والی نسلوں کے لیے سیاست کے دروازے بند نہ کریں, سیاست کو گالی مت بنائیں, عزت کریں خواتین کی, دونوں سائیڈ عزت کریں. اور مجھے تو میرے لیڈر نے یہی سکھایا کہ آپ دلیل سے بات کریں. ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے, آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں, آپ الیکشن لڑ کے آئیں, ہم آپ کو پارلیمانی سیکرٹریز بنائیں گے, ہم آپ کو کیبنٹ کے منسٹرز بنائیں گے. مگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, چونکہ آپ اس طرح کی لیڈرشپ اور آپ خواتین نہیں پیدا کر سکتی ہیں, تو آپ کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں, آپ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں, آپ مارنے پہ آ جاتے ہیں. کیا امیج گل گیا ہوگا پاکستان کا, کیا امیج گیا ہوگا کہ جہاں پہ جمہوری حقوق بھی ہیں آپ کو, جہاں پہ خواتین کو اپنے روایتی حقوق بھی حاصل ہیں, جہاں پہ امتی محمدی ہونے کے حقوق. پی ایم ایل این کو معافی مانگنی چاہیے اور اسپیکر صاحب کو سسپینڈ کرنا چاہیے جو اس طرف سے جنہوں نے ہاتھا پائی کی, بدتمیزی کی ہے. ہر چیز کی حد ہوتی ہے, برداشت ہوتی ہے. منزہ حسن صاحبہ. کل جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت افسوسناک, نہ صرف افسوسناک بلکہ شرمناک ایکٹس تھے جو پارلیمنٹیرینز, جو پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں, وہ جو جس طرح کل انہوں نے بیہیو کیا, میں سمجھتی ہوں یہ بے انتہا شرم کی بات ہے. اور ایز اے پارلیمنٹیرین میں سمجھتی ہوں کہ مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر زبان استعمال ہوئی کل, اور جو ہاتھا پائی ہوئی, اور جس طرح ٹارگٹ کر کے, میں بالکل کلیئرلی کہوں گی کہ ٹارگٹ کر کے جو چیزیں خواتین کی طرف پھینکی گئیں وہ بھی شرمناک ہے اور بہت افسوسناک ہے. اور وہ آپ کے سامنے ہے ثبوت کے طور پہ ملکہ بخاری, کیونکہ یہ آگے بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز پھینک رہی تھیں یا کوئی چیز کر رہی تھی. اس کی ویڈیو کلپنگز ہے, انہوں نے وہاں سے ہینڈ سینیٹائزرز کی بھری ہوئی بوٹلز پھینکی تاکہ وہ پتھروں کی طرح آ کے گر رہی تھیں, اور خواتین پر اس طرح ٹارگٹ کر کے میں سمجھتی ہوں کہ اٹیک کرنا بہت افسوس کی بات ہے, بہت شرم کی بات ہے. ہم وہ خواتین ہیں جو پاکستان کی, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم 50% آبادی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں, ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے, ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے, اور ہم نے ان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم آپ کی نمائندگی کے لیے وہاں بیٹھیں. اور بالکل صحیح ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی کوئی خاتون سیف نہیں ہے جسمانی طور پر اور وربلی اگر نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کے ابیوزز پچھلی پارلیمنٹ کے اندر استعمال کیے گئے خواتین کے لیے, اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. چونکہ خواتین اٹیک نہیں کر سکتی, کیونکہ خواتین کے لیے ونریبل سمجھاتا ہے خواتین کو, تو اس لیے ان پر اٹیک کیا جاتا ہے.
کے لیے ونریبل سمجھاتا ہے خواتین کو، تو اس لیے ان پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں، اور میں نہیں سمجھتی کوئی بھی پارلیمنٹیرین خاتون ہو، چاہے وہ ٹریجری بینچز میں بیٹھی ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہو، خاتون کی عزت کرنا ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ، ہماری تعلیم کا میجر حصہ ہے کہ آپ خاتون کی عزت کریں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو۔ تو اس قوم کو یہاں سے میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ماں، جو آدمی خود کہتا ہو جی میں سب کچھ کر رہا ہوں، اور وہ صرف شہزاد اکبر نامی آدمی نہیں ہے، اس کو وزیر اعظم بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں، وہ تو اعتراف کرتے ہیں۔ کل اس کا ان ہاؤس بھی کردار تھا۔ شاہد صاحب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو کل واقعہ پیش آیا اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے گی، اور وہ لوگ جو اس ہلڑ بازی میں جھگڑے میں ملوث تھے آج ان کے اوپر پابندی ہوگی ایوان میں داخلے کی۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے کون کون سے ممبرز ہیں؟ اور دوسرا سوال، رانا صاحب کی طرف سے پریڈکشن کی گئی تھی کہ خان صاحب شاید 1-2 مہینے میں اسمبلی توڑ دیں، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی؟ اسمبلی تو ٹوٹی ہوئی ہے، جہاں بجٹ پر تقریر ہونے کے بجائے بجٹ کی کتابیں ایک دوسرے کو ماری جائیں، وہ اسمبلی عوام کی بات کر رہی ہے۔ تو جو ہلڑ بازی ہوئی ہے اس کی ویڈیو موجود ہے، اسپیکر صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے۔ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اسمبلی کے ہر فرد کو چہرے سے پہچانتا ہے، تو اسپیکر صاحب نے جو کارروائی کرنی ہے ان کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ وہ کارروائی کریں گے اگر کی کبھی تو ان چند بے گناہ ممبران کے خلاف کریں گے جن کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ یہ جو خاتون ہیں، کیا نام ہے؟ ملائکہ بخاری، ویڈیو موجود ہے کہ اپنے ہی وزراء اور ساتھیوں نے کتاب مار کر زخمی کی ہے۔ اب وہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تو پہلے ان سے تو معافی مانگ لیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے کہ الیکشن کمیشن نے ای ووٹ، سر کس نے ماری؟ میں نے نہیں ماری یار، سر یہ الیکشن بالکل میں اس معاملے سے جی سر یہ الیکشن کمیشن میں ای ووٹنگ کے حوالے سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کے بعد انہوں نے جو حکومت کی جانب سے جو ابھی ترامیم لائی گئی ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ آئین کے متصادم ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ای ووٹنگ پر آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے مریم صاحبہ نے بتایا کہ زرتاج گل صاحبہ بھی زخمی ہوئی ہیں۔ میں ان کو اس کابینہ کا سب سے قابل ممبر سمجھتا ہوں، اور مجھے بڑا افسوس ہے اگر ان کو زخمی ہوئی ہیں۔ ہم ان سے معذرت خواہ، اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، اگر اپنے، حالانکہ وہ کل تک زخمی نہیں تھیں لیکن ابھی ہوئی ہیں، تو اس کا ہم یقیناً مذمت کرتے ہیں۔ تو باقی الیکشن کمیشن کی جو بات ہے، اس پہ ہمارا موقف پہلے دن سے ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے آئینی ترامیم چاہیے۔ آپ ایک نظام کی بنیادی جو اجزاء ہیں، بنیادی حصے ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ان چیزوں کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں، قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، مہینوں ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک دن میں 20 بل پاس ہوتے ہیں۔ اجلت کیا تھی؟ آپ کیا بات چھپانا چاہتے ہیں؟ یہ قانون بھی غلط بنے ہوئے ہیں، ان کی نیت بھی غلط ہے، ان کا اثر اس ملک پر بڑا بھیانک ہوگا۔ تو ہم اس معاملے کا پورا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ترامیم چاہیے، وہ اس ہاؤس میں جو پارٹیز ہیں وہ سب بیٹھ کر یہ ترامیم کر سکتی ہیں، ورنہ یہ کھیل ہوگا۔ آج ایک حکومت ترمیم کرے گی، کل دوسری آ کے الٹ دے گی۔ یہ ہم نے بھی ترامیم کی تھی، 2 سال کا عرصہ لگایا تھا، 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئی تھیں، سینکڑوں گھنٹے ڈیبیٹ ہوئی تھی، پھر جا کر الیکٹورل ریفارم ہوئے تھے۔ یہاں تو ایسی مذہقہ خیز باتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں آئینی ترمیم چاہیے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ آپ مطلب ہے اس کو ایک کھیل سمجھیں۔ یہ بتائیے کہ پہلے 5 سال ایک خان صاحب نے پہلے 2014 میں جو ہے وہ جب دھرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت کسی پارلیمنٹ کی دیواریں انہوں نے گرا دی،
इसी पार्लियामेंट पर इन्होंने लानत भेजी। अब उसी पार्लियामेंट के अंदर कल हमने देखा कि जिस तरह कानून की धज्जियां बिखेरी गई, और साथ ये बताइएगा कि विफाकी काबीना में तो मुल्क के फैसले होते हैं, कानून साजी के फैसले होते हैं, वहाँ पर तो बात होती है कि मुल्क को आगे हमने लेके कैसे चलना है। वहाँ पर ये बातें होती रही, वजीर मानता है कि हमने अपोजिशन को टफ टाइम कैसे देना है, अपोजिशन की तकलीफ को कैसे रोकना है। वजीर आजम खुद कह रहे हैं काबीना के अरकान को कि आपने अपना रोल अदा करना है, तो क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, जो काबीना ये बहस करे कि हमने लीडर्स अपोजिशन को कैसे गालियां निकालनी है, तो जिस किस्म की सोच होती है, जिस किस्म की काबीना होती है, जो वज़ीर आज़म की सोच होती है, वही पूरी पार्टी के अंदर होती है। वो कल आपको नज़र आ गई है। तो वो पहले दीवारें गिराने आए थे या असेंबली गिराने आए हैं? ये वो लोग हैं जो कभी मुंतखब नहीं हो सकते। इनको ज़रूरत है सहारों की, इनको ज़रूरत है कि ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर ऐसे लोगों की ज़रूरत हो जो ना अपनी इज़्ज़त रखते हो ना दूसरे की इज़्ज़त कर सकते हो। और उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि इस निज़ाम पर हर्फ आए, कि लोग ये कहें कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता, ये लोग असम्बली में बैठने के काबिल नहीं हैं, असम्बलियाँ जो हैं ये अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। मेरा सिर्फ ये जवाब है कि पहले ये मालूम करें कि इलेक्शन चोरी करके इन लोगों को लाया किसने। कल की वीडियो निकालें, एक एक आदमी का नाम लिखें और मुझसे आगे पूछें कि ये आदमी इलेक्ट कैसे हुआ है। जो आदमी कल गाली निकाल रहा था, किताबें मार रहा था, वो इस असेंबली के अंदर इलेक्शन चोरी करके लाया गया। सर, आप सीनियर मेंबर हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, आप कोई ऐसी तजवीज़ देंगे स्पीकर को कि आइंदा के बाद जो है ऐसे वाक़यात ना हो? क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के भी कुछ क्लिप शेयर हो रहे हैं, उसमें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बजट में ऐसे ही कुछ किया। ये अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि हर साल ही तकरीबन ये ऐसा कुछ होता है। आप क्या तजवीज़ करते हैं? कोई तजवीज़ दें। मैं मौजूदा स्पीकर साहब को बहुत पहले तजवीज़ देखो, 2 साल पहले दे चुका था, ज़ाती तौर पर भी दी है, असेंबली के फ्लोर पर भी दी है, इस्तीफ़ा दे दें। यहाँ से रवायात शुरू होती है। फ़खर इमाम साहब इस असेंबली के मेंबर हैं, आपको याद नहीं होगा कि 86 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था एक असूल की बात पर। यहाँ स्पीकर के सामने हुकूमत के वज़रा दंगल लगाया हुआ है, किताबें मार रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं। वो उनको कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। इस हाउस के तकद्दुस को उसने पामाल होते देखा है और चुप रहा है। उसको उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। अगर वो पार्लिमानी निज़ाम के लिए कुछ कर सकता है तो आज इस्तीफ़ा देकर इस हुकूमत को ये बता दे कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये गलत है। क्योंकि मुँह तो उससे तो बोल नहीं सका कि तुम गलत कर रहे हो, हाथ से रोक नहीं सका, इस्तीफ़ा दे के तो बता सकता है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत था। वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है अभी स्पीकर साहब की, तो आज की जो कल का वाक़या हुआ है उसके बाद फौरी तौर पर आज की मुलाकात वज़ीर आज़म से स्पीकर की होना, आप इसको समझते हैं कि कोई? जी, ये वही मुलाकात है जो ये कॉल ऑफ नोटिस है। ये तीसरी मुलाकात है कल से। हाँ। रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं कि स्पीकर भागा भागा पार्टी लीडर के पास रहा है। भाई स्पीकर में अगर शर्म है ना हो तो भागा भागा जाएगा। मैं 10 महीने रहा हूँ, कभी भी स्पीकर से मुलाकात नहीं हुई। एक दफ़ा तरमीम बिल के लिए हुए थे, मैं उनके चेंबर में गया था। उनके वज़रा कल से ये कह रहे हैं कि इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए उन्होंने पहली स्पीच की उसको रोका, फिर कल भी इंस्ट्रक्शन की वज़ीर की, तो हमारे से बात हुई आप ये करेंगे तो फिर हम करेंगे। सुना ये है कि स्पीकर की तलबी ये हुई है कि जब हमारे वज़रा हुल्लड़बाजी कर रहे थे तो तुमने असेंबली का इजलास एडजर्न क्यों किया? वो इस बात की सफाई देने गए हैं वहाँ पे। वज़ीर आज़म खफा हैं कि जो हुल्लड़बाजी हो रही थी उसको क्यों उसमें खलल डाला है इजलास बर्खास्त करके, और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो क्यों जारी रही है, माइक सिस्टम क्यों नहीं उनका बंद किया गया, उन्हें क्यों माइक दिया गया है, इसकी सफाई पेश करने गए हैं स्पीकर साहब वज़ीर आज़म साहब के पास। क्योंकि कल का जो ऑपरेशन हुआ है उसकी बराह रास्त निगरानी वज़ीर आज़म ने की है। ये कल का ऑपरेशन इमरान नियाज़ी साहब की बराह रास्त हदायत और निगरानी पर हुआ है। चूँकि उनकी अना मजरू हुई है, उनकी खुद परस्ती मजरू हुई है,
ان کی اپنی جو ایگو ہے مجروح ہوئی ہے. ایک شخص نے پورے پاکستان کے نظام اور اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس کی انا اور اس کی خود پرستی کی بھینٹ اس وقت پورے پاکستان کو چڑھایا جا رہا ہے. مہربانی. نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ بھی کل اسمبلی میں ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا. اس کے ساتھ ہی 12 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہی. مزید خبر